ایڈولف ہٹلر، ایک ایسا نام جو 20ویں صدی کی تاریخ میں تباہی اور بربریت کی علامت بن چکا ہے۔ آج ہم اس شخص کی کہانی میں گہرائی میں اتریں گے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایک ناکام آرٹسٹ سے ایک قوم کا مطلق العنان حکمران بننے اور پھر پوری دنیا کو تاریخ کی سب سے بھیانک جنگ میں دھکیلنے کا یہ سفر کیسے طے ہوا؟ یہی وہ سوال ہے جو آج بھی سب کو حیران کرتا ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہوا؟ وہ کون سے حالات تھے، وہ کیا واقعات تھے جس نے ایک عام سے تقریباً گمنام شخص کو اتنی بے پناہ طاقت دے دی؟ آئیے اس کہانی کی پرتیں کھولتے ہیں۔ ہم ان کی زندگی کے 5 اہم مراحل پر نظر ڈالیں گے۔ پہلے دیکھیں گے کہ وہ آسٹریا سے ایک باہر والے کے طور پر کیسے ابھرے، پھر جنگ کے بعد کے جرمنی کی سیاست میں ان کا کردار، اس کے بعد سازشوں کے ذریعے ان کا چانسلر بننا، پھر ان کی مکمل آمیریت اور آخر میں ان کا حتمی اور عبرتناک انجام۔ تو ہٹلر کی کہانی کی شروعات جرمنی میں نہیں بلکہ آسٹریا میں ہوتی ہے۔ ان کی جوانی کے تجربات نے ہی دراصل ان نظریات کی بنیاد رکھی جنہوں نے بعد میں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ذرا تصور کریں، ایک نوجوان جس کی زندگی ناکامیوں اور مایوسیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ویانا کی آرٹ اکیڈمی نے انہیں 2 بار مسترد کر دیا اور وہ ایک بے مقصد تنہا زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن پھر پہلی جنگ عظیم شروع ہوتی ہے اور یہ جنگ ان کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی۔ فوج نے انہیں وہ مقصد اور پہچان دی جس کی انہیں تلاش تھی، اور جنگ کے تجربات نے ان کے اندر انتہا پسند قوم پرستی کی آگ کو مزید بھڑکا دیا۔ اچھا، ہٹلر کی اپنی کہانی تو ایک طرف، لیکن ان کے عروج کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت کے جرمنی کو بھی سمجھنا ہوگا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمنی ایک ہاری ہوئی، ٹوٹی ہوئی اور ذلت محسوس کرنے والی قوم تھی، اور یہی وہ ماحول تھا جس نے ہٹلر جیسے لوگوں کے لیے راستہ بنایا۔ یعنی ایک پرفیکٹ طوفان کے لیے ساری چیزیں موجود تھیں۔ جنگ میں ذلت آمیز شکست، پھر ورسائے معاہدے کی سخت شرائط نے جرمن عوام میں غصہ بھر دیا تھا۔ معیشت تباہ ہو چکی تھی، ہر طرف بے روزگاری تھی، لوگ جمہوری حکومت سے بھی مایوس تھے۔ یہ سیاسی اور معاشی افراتفری انتہا پسند تحریکوں کے لیے ایک بہترین زمین تھی۔ اور اسی افراتفری کے بیچ ہٹلر نے تشدد کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ان کی جو نیم فوجی تنظیم تھی ایس اے، جسے براؤن شرٹس بھی کہتے تھے، وہ سڑکوں پر اپنے سیاسی مخالفین پر حملے کرتی تھیں، انہیں ڈراتی دھمکاتی تھیں۔ اس سے ایک طرف تو طاقت کا تاثر بنتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ خود اس افراتفری کو مزید ہوا دے رہے تھے۔ لیکن طاقت کے زور پر اقتدار حاصل کرنے کی ان کی پہلی کوشش، جسے بیئر ہال پچچیر کہتے ہیں، وہ پوری طرح ناکام ہوئی۔ اس کے بعد انہیں جیل ہو گئی، اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے انہیں ایک بہت اہم سبق ملا۔ انہوں نے سمجھا کہ نظام کو باہر سے توڑنے کی کوشش بیکار ہے، اسے اندر سے کھوکھلا کرنا ہوگا، یعنی جمہوری اور قانونی راستوں کو ہی استعمال کر کے جمہوریت کو ختم کرنا ہوگا۔ جیل میں ہی انہوں نے اپنی بدنام زمانہ کتاب لکھی، مائن کیمپ، یعنی میری جدوجہد۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنے نسل پرستانہ نظریات کو پوری طرح سے واضح کیا۔ ان کا مرکزی خیال تھا فولک، یعنی خالص جرمن نسل، اور ان کے نزدیک ریاست کا واحد مقصد اسی نسل کی خدمت اور اس کے مفادات کا تحفظ کرنا تھا۔ تو اسی قانونی راستے پر چل کر ہٹلر نے آخرکار اقتدار حاصل کیا۔ یہ حصہ بہت دلچسپ ہے کہ کیسے انہوں نے جمہوری نظام کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا اور اسی نظام کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ اعداد و شمار پوری کہانی خود بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے، 1929 میں دنیا بھر میں معاشی بحران آیا، جرمنی کی معیشت بالکل بیٹھ گئی۔ جیسے جیسے بے روزگاری بڑھی، لوگوں کا روایتی پارٹیوں سے اعتبار اٹھتا گیا اور وہ ہٹلر جیسے لوگوں کے نعروں پر یقین کرنے لگے۔ صرف 4 سال میں نازی پارٹی کے ووٹ 2.6% سے بڑھ کر 37% سے بھی زیادہ ہو گئے۔ یہاں ایک بات سمجھنا بے حد ضروری ہے، ہٹلر نے کوئی واضح اکثریت حاصل نہیں کی تھی۔ انہیں اقتدار اصل میں قدامت پسند سیاستدانوں کے ایک چھوٹے سے گروہ نے دیا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ہٹلر کو استعمال کریں گے اور اسے قابو میں رکھیں گے۔ یہ تاریخ کی شاید سب سے بڑی سیاسی غلط فہمیوں میں سے ایک تھی۔ چانسلر بنتے ہی ہٹلر نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ انہوں نے بڑی تیزی اور بے رحمی سے جرمن جمہوریت کی دھجیاں اڑانا شروع کر دیں تاکہ ایک مکمل آمرانہ ریاست قائم کی جا سکے۔ رائکسٹاگ یعنی جرمن پارلیمنٹ کے عمارت میں لگنے والی آگ ایک بہت بڑا موڑ تھا۔
اس کا الزام فوراً کمیونسٹوں پر لگا دیا گیا اور ہٹلر نے صدر سے ہنگامی اختیارات نافذ کروا لیے۔ تمام شہری آزادیاں معطل ہو گئیں اور اس کے فوراً بعد انیبلنگ ایکٹ پاس کروا لیا گیا، جس نے قانون سازی کے تمام اختیارات ہٹلر کو دے دیے، اور یوں وہ مؤثر طریقے سے جرمنی کے ڈکٹیٹر بن گئے۔ اقتدار پر مکمل گرفت کے لیے ہٹلر کو اپنی ہی پارٹی کے اندر موجود خطروں سے بھی نمٹنا تھا۔ طویل چھریوں کی رات کے نام سے مشہور اس آپریشن میں انہوں نے اپنی ہی ایسے کی قیادت سمیت سینکڑوں سیاسی مخالفین کو بے دردی سے قتل کروا دیا۔ اس قدم سے انہوں نے جرمن فوج کا اعتماد حاصل کر لیا، جس نے صدر ہنڈنبرگ کی موت کے بعد ہٹلر سے ذاتی وفاداری کا حلف اٹھایا۔ اور جب ہٹلر نے جرمنی پر اپنا شکنجہ مکمل طور پر کس لیا تو انہوں نے اپنی نظریں پوری دنیا پر جما لیں۔ یہ ان کی کہانی کا آخری اور سب سے زیادہ تباہ کن باب ہے۔ ان کی خارجہ پالیسی جارحیت اور دھوکہ دہی کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ تھی۔ انہوں نے ایک کے بعد ایک بین الاقوامی معاہدہ توڑا، پڑوسی ملکوں پر حملہ کیا اور دنیا کو ایک ایسی جنگ میں دھکیل دیا جو انسانی تاریخ کی سب سے مہلک جنگ ثابت ہوئی۔ شروع میں تو انہیں کامیابیاں ملیں، لیکن سوویت یونین اور امریکہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر کے انہوں نے اپنی شکست پر خود ہی مہر لگا دی۔ اور یہ ہولناک عدد اس حکومت کی اصلیت کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ جنگ کی آڑ میں نازیوں نے تاریخ کا سب سے منظم نسل کشی کا منصوبہ چلایا۔ انہوں نے 60 لاکھ یہودیوں کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت موت کے گھاٹ اتار دیا، اور صرف یہی نہیں، لاکھوں دوسرے لوگ بھی، پولینڈ کے باشندے، روما خانہ بدوش، ہم جنس پرست اور معذور افراد ان کی نفرت اور بربریت کا نشانہ بنے۔ بالآخر جب سوویت فوجیں برلن کی گلیوں میں لڑ رہی تھیں، ہٹلر اپنے بنکر میں چھپے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ آخری وقت میں بھی انہوں نے شکست تسلیم نہیں کی۔ انہوں نے اپنی ساتھی ایوا براؤن سے شادی کی اور پھر 30 اپریل 1945 کو، جب ان کی 1000 سالہ سلطنت کا خواب چکنا چور ہو چکا تھا، دونوں نے خودکشی کر لی۔ اپنے پیچھے وہ ایک تباہ حال ملک، ایک تقسیم شدہ براعظم اور انسانی دکھوں کی ایک ناقابل تصور میراث چھوڑ گئے۔ تو ہٹلر کی کہانی صرف ایک برے انسان کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک تلخ یاد دہانی ہے کہ کیسے معاشی بحران، سیاسی عدم استحکام اور قومی ذلت کا احساس جمہوری اداروں کو کمزور کر سکتا ہے اور ایک خطرناک لیڈر کے لیے راستہ ہموار کر سکتا ہے۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا سبق ہے جسے آج کی غیر یقینی دنیا میں نظر انداز کرنا بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔